سر اب تھوڑی سی حکومت کی کارکردگی اور پرفارمنس پہ بات کر لیتے ہیں. ہم خود وزیر اعظم ہیں, آپ نے ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ جن چیزوں کے انہوں نے وعدہ کیا تھا تبدیلی کا, وہ کیوں نہیں لا پا رہی ہے؟ دیکھیے میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں, آپ سے بھی کر دیتا ہوں, ایک مثبت کام اس حکومت کا بتا دیں. ٹھیک ہے, میں ہر اینکر سے پوچھا ہے, مجھے آج تک کوئی بتا نہیں سکا. کووڈ کی لوگ بات ہوئی, کووڈ, میں کہا کووڈ ہماری پالیسی کیا ہے؟ کووڈ تو قدرت کا کام تھا کہ پاکستان پر اس شدت سے نہیں آئی, یہ اس علاقے پر نہیں آئی جو دنیا میں آئی ہے. ناکامی اس لیے ہے کہ غیر نمائندہ حکومت ہے, ایک چوری کیے ہوئے الیکشن کی صورت میں اقتدار میں آئی ہے. جو وزیر اعظم ہیں, وزیر ہیں, وہ اس عہدے, اس منصب پر بیٹھنے کے ان کو نہ اہل ہیں اور نہ ہی ان کو حق حاصل ہے یہاں بیٹھ سکیں. اقتدار یہ اخلاقی مورل دباؤ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کے پاس نہیں ہے. جتنی کرپٹ آج یہ حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. یہ بھی وقت آپ کو بتائے گا. آج تو معاملات دبائے دیے جاتے ہیں, میڈیا کو دبایا جاتا ہے, عدالتوں کو خریدا جاتا ہے, دباؤ سے خریدا جاتا ہے. تو یہ جب وقت آئے گا یہ حالات بھی آپ سب کو پتہ لگیں گے کہ آج کے وزراء کی حالت کیا ہے. آپ نے براڈ شیٹ کے اندر دیکھا جی بالکل, کہ نام لے کر اس نے کہا کہ حکومت کے وزیر مجھ سے پیسے مانگ رہے تھے. یہ کوئی بتانے کے قابل نہیں ہے کہ $30 ملین ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں کیسے پہنچا, کس نے اس کا ویور دیا. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, یہاں تو اربہا روپے کے معاملات ہیں. سر ندیم افضل پرائم منسٹر نے کہا کہ جو بھی وزیر ہوگا کیبنٹ کے اختلاف کرے گا فیصلوں سے, اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ندیم افضل چند صاحب نے ریزائن دیا وہ ان کا درست فیصلہ ہے؟ بالکل درست فیصلہ ہے. دیکھیے یہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, جب کابینہ فیصلہ کرتی ہے آپ اس فیصلے میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا اختلاف اتنا شدید ہے, رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, آپ رائے کا اظہار کرتے ہیں کابینہ کے دوران, اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں. کابینہ اگر فیصلہ آپ کی برعکس کر دیتی ہے پھر آپ اس فیصلے کو یا قبول کرتے ہیں یا اس کو رد کرتے ہیں. اگر آپ رد کرتے ہیں تو پھر آپ کو کابینہ چھوڑنی پڑتی ہے. سر آپ کی آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوئیں, اس کی بڑی باعث گشت ہوئی میڈیا پہ, تو آپ کی کتنی آرمی چیف سے ملاقاتیں اور موضوع زیر بحث کیا رہا ان ملاقاتوں میں؟ میری آرمی چیف صاحب سے ایک ملاقات 2018 میں ان کی درخواست پر ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں معیشت کو ڈسکس کیا گیا کہ معیشت کے کیا معاملات ہیں. یہ نومبر 2018 کی بات ہے. وہ آپ نے 1-on-1 ملاقات کی؟ نہیں 1-on-1 نہیں تھی. ایک ہماری ٹیم تھی, PMLN کے 3 لوگ تھے جو معیشت جانتے تھے اور مسائل کو جانتے تھے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آ کر ذرا سمجھا دیں کیونکہ آپ اقتدار میں تھے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ملک سب کا ہے, اگر وہ بات کرنا ہم نے حکومت کو بھی کہا تھا, پہلے بھی کہتے رہے کہ اگر آپ کو مسائل کی سمجھ نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ہر روز گالیاں نکالیں اور غلط بیانی کریں, تو بیٹھ کر بات کر لیں کہ ایشو ہے کیا, ہم اپنی رائے آپ کو دے دیں گے کہ کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. سر ایک اور ملاقات ہوئی تھی جب آپ وزیر اعظم تھے, اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے, تو تب بھی یہی تھا کہ آپ کوئی فیور لینے گئے ہیں میاں نواز شریف کے لیے نا, تو اس ملاقات میں کیا کیا چیزیں ڈسکس؟ ثاقب نثار صاحب بتا دیں کہ ملاقات کس نے کی تھی, کیوں کی تھی؟ ان کی درخواست پہ ملاقات ہوئی؟ ان کی درخواست پہ ہوئی تھی. موضوع کیا ہے وہاں پہ, کیا موضوع ان کا ہی تھا. وہ حمایت چاہتے تھے, جو ان کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا, وہ اپنی لیگیسی بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, کہ جی میں اسکول ٹھیک کر رہا ہوں, میں اسپتال ٹھیک کر رہا ہوں. تو میں نے کو سمجھایا تھا کہ یہ باتیں یہ آپ کی جورسڈکشن میں نہیں ہیں, آپ قانون کے مسائل کو حل کریں. تو میں نے کو یہ بات وہاں بولی تھی. وہ چاہتے تھے کہ مجھے اس بات کو اجاگر کیا جائے اور میں اس کو سپورٹ کیا جائے جو میں کام کر رہا ہوں. تو میں نے کہا میں اس بات سے قاصر ہوں, کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ میرے کام ہے. سر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں سے بھی پوچھا کہ اس حکومت کا کوئی ایک کارکردگی یا کارنامہ. حکومت سب سے زیادہ سر کریڈٹ لے رہی ہے اپنی فارن پالیسی کا, کہ ہماری فارن پالیسی بہت اچھی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فارن پالیسی پاکستان کی متنازع نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, یہ پہلی حکومت ہے جس نے اس کو متنازع بنا دیا ہے. پھر کیا آپ نے کوئی نئے دوست بنائے ہیں؟ کیا جو آپ کی دوستی ہیں ان کی شدت میں اضافہ ہوا ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہر بات کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا. نہ ہم نے کوئی نیا دوست بنایا, نہ جو ہمارے 73 سال کے دوست تھے ان سے ہماری دوستی میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. سر میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے,
مریم صاحبہ کا تو آپ نے کہا کہ وہ آپ سب کا ہے. یہاں نہ مریم صاحبہ کا بیانیہ ہے، نہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، نہ میرا بیانیہ ہے، نہ کسی اور کا. پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے. ٹھیک ہے سر. تو جو سر میاں صاحب نے اپنی تقریروں میں لندن میں اداروں کے سربراہ کا نام لیا، تو آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل متفق ہیں. انہوں نے کہا، انہوں نے سربراہوں کے نام لے کر کوئی ان کی بےزتی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جناب جب یہ معاملہ ہوا، الیکشن ہوا، تو آپ برسر اقتدار تھے. ٹھیک ہے. شواہد ہیں کہ ان میں اس سارے معاملے میں الیکشن میں خرابی ہوئی ہے، الیکشن چوری ہوا ہے، اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں تو ٹھہرتی ہے. یہ ساری بات. میاں صاحب نے تو سر نام لے کے کہا تھا کہ آپ ذمہ دار ہیں. جی میں نام لے کر کہہ رہا ہوں، وہ ذمہ دار ہیں. کسی نے تو پوچھنا پڑے گا نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بجائے ان معاملات کو متنازع بنانے کے، ایسے فورم پر زیر بحث لانے کے، ان چیزوں کا ایک حل ہوتا ہے. ہمارے ملک کی 73 سال کی تاریخ ہے جی، اس کے اندر بہت سی باتیں ہوئی ہیں. ہم نے بدقسمتی سے تاریخ کو مسخ کر دیا ہے، حقائق کو چھپا دیا ہے. اس کا دنیا میں حل نکالا گا، اسے ٹروتھ کمیشن کہتے ہیں. جی، آپ ایک کمیشن بنا دیتے ہیں جس میں جو شخص بھی کسی واقعے کے بارے میں علم رکھتا ہے یا اس کا حصہ تھا، وہ آتا ہے اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتا ہے. ٹھیک. اور وہ عوام پھر اس میں آپ کسی پر الزام نہیں لگاتے، کسی کی حد تک نہیں کرتے، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، حقائق عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عوام خود ہی حقائق کو جان کر تجزیہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اس معاملے کے حقائق کیا تھے. تو ہماری تاریخ تو ان معاملات سے بھری پڑی ہے. تو آئندہ سر آنے والے سالوں میں کیا ایسا نظام بن جائے گا کہ جس سے کوئی بھی جماعت ہو، جب بھی الیکشن ہو وہ مانے اور یہ نہ الزام لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا الیکشن؟ اگر آپ الیکشن میں دھاندلی نہ کریں تو کوئی الزام نہیں لگے گا. ٹھیک ہے سر. آپ وزیر اعظم تھے. ابھی اسرائیل کا معاملہ بڑا چل رہا ہے پاکستانی میڈیا میں کہ پاکستان کو تسلیم کرنے کے لیے بڑا دباؤ تھا. جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ پر دباؤ تھا اس طرح کا؟ نہیں، مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. نہ ہی دباؤ ہو سکتا ہے اس معاملے میں پاکستان کی حکومت پر. یہ ہماری عوام کا فیصلہ ہے، ہماری حکومت کا فیصلہ ہے، ہمارے اسٹیٹ کا فیصلہ ہے. ٹھیک. وہ جب بھی ہم اگر کرنا ہوا اسرائیل کو ریکگنائز تو ہم اپنے شرائط پر کریں گے. ہم اس میں شرائط یہ ہیں کہ جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے بیت المقدس پر ان کو خالی کرے. یہ اگر عرب ممالک کی جو زمین ہے ان کے پاس ہے، وہ اس پر کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے. لیکن بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں تمام مسلمانوں کا حق ہے، تو ہم اس کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. کشمیر کے معاملے میں سر موجودہ حکومت کی پالیسی درست ہے؟ میں پھر کہوں گا میں ان معاملات پر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ متنازع نہیں بننے چاہیے. یہ پہلی حکومت ہے جس نے کشمیر کو بھی متنازع بنا دیا ہے. جو ہندوستان نے عمل کیا کشمیر میں، اس پر جو ہماری ریئیکشن ہے، میں کم از کم اس سے مطمئن نہیں ہوں. سر موجودہ حکومت کے جتنے وزراء ہیں وہ سارا جو ملبہ ہے نا آپ پہ ڈالتے ہیں، وہ پی اے آئی اے ہو، اسٹیل مل ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو میں ملبہ اس سے پچھلی حکومت پہ ڈال دیتا ہوں. یہ تو سر پھر کوئی مسئلے کا وہ اسے پچھلی پہ ڈال دیں گے. تو 2.5 سال میں مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا. ملبے ڈالنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. ان کا تو سر یہ ہے کہ آپ کا جو اپنے ادارے ہیں، آپ کی چیزیں وہ بہتر چل رہی ہیں، تو آپ یہ چلانے میں کیوں ناکام رہے پی آئی اے؟ کیونکہ وہ میری ذاتی ہیں، وہ کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں کمپنیاں کام کرتی ہیں. سیدھی بات ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کر سکتا ہے پبلک سیکٹر نہیں کر سکتا. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں یا اس کو بند کر دیں. جیسا اسٹیل مل ہے نہیں چلی، ہم فرٹیلائزر نہیں چلا سکے، ہم سیمنٹ نہیں چلا سکے، ہم 69 کارپوریشنز ہوتی تھی پاکستان میں، 350 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ تھے، وہ سب ختم ہو گئے. بینک بھی حکومت کے پاس تھے، وہ نہیں چل سکتے تھے. ایئر لائن بھی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. آج جو پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے. اس کو کبھی کوئی یہاں بات نہیں کرے گا وہ کہاں پر تھا اور کہاں پہنچ گیا ہے. پی آئی اے سال میں 40 ارب کا نقصان کرتا ہے، اسٹیل مل 5 ارب کا نقصان کر رہا ہے. سرکولر ڈیٹ مہینے میں 70 ارب کا نقصان کر رہا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو نہ حکومت کو سمجھ ہے نہ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سر میرا سیکنڈ لاسٹ کویشچن کہ نیب کو ٹھیک کرنے کے لیے یا کوئی ایسا احتساب کا نظام یا ادارہ بنانے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کہ جس میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، سب کا بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے؟
بلا تفریق کرنا ہے تو پھر نیب کو سب پر لاگو کر دیں. نیب صرف الیکٹڈ لوگوں پر لاگو ہے. یہ ایک خاص احتساب کا نظام ہے. اس کا مقصد تھا سیاستدانوں کو توڑنا. ٹھیک ہے. آج بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کرپشن اگر آپ نے پکڑنی ہے تو ٹیکس کے لاز موجود ہیں. ٹیکس کے قانون سے آپ بآسانی کرپشن پکڑ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو حقیقت دلاؤں کہ اگر آپ ٹیکس کے لا استعمال کریں گے تو پاکستان میں کوئی نہیں بچے گا. اچھا سر، آخری سوال، ایل این جی کا آپ کا ایک مناظرہ بھی ہو، اس کے بعد حکومت نے بڑی وکٹری، اصل ایل این جی کیونکہ آپ ڈیل کرتے رہے ہیں، اصل معاملہ کیا ہے؟ مناظرے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں نے ان کو پہلے کہا تھا کہ میں جھوٹ کا جواب میرے پاس نہیں ہے. آج حقیقت میں ایل این جی یہ وہ حکومت ہے، اس نے کہا تھی ایل این جی بڑے ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ. آج پتہ چلا کہ ملک کی انرجی کے مسائل کا حل ہی ایل این جی میں ہے. یہ تو سمجھ آ گئی ہے نا ان کو. تو اب مہنگی ایل این جی نہ خریدیں، سستی خریدیں. دنیا میں موجود تھی، آپ نے لی نہیں ہے، آج اس سے 3 گنا قیمت پر خرید رہے ہیں. تو یہاں وکٹری کی بات نہیں ہے، تو عوام تکلیف میں ہے. آج آپ کے گھروں میں گیس نہیں ہے، آپ کے پاور پلانٹ کے لیے گیس نہیں ہے، آپ کی انڈسٹری میں گیس نہیں ہے، آپ کی سی این جی میں گیس نہیں ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ تو سر سارا ملبہ آپ پہ ڈال رہے ہیں. نہیں، میرا ملبہ یہ تو اس سال کی خریداری ہے. اس سال آپ کو 2 سال کے کانٹریکٹ مل رہے تھے جو آپ کے اپنے ملک کی گیس سے سستے تھے. جی بالکل. آپ نے وہ نہیں لیے. آج آپ ڈیزل سے زیادہ مہنگی ایل این جی خرید رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا.